نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد 101 بار یہ تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو۔ غیب سے 101 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں تو یہ تسبیح ایک بار پڑھ لیں۔ فوری طور پر یا تو کوئی شخص آ کر آپ کو پیسے دے جائے گا یا پھر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ ہر روز بھی کر سکتے ہیں یا جب کبھی آپ کو پیسوں کی اچانک ضرورت پڑ جائے اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد یا نماز فجر کے بعد جب نماز فجر ادا کر لیں، ان دو وقتوں میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب، بہت ہی قیمتی۔ اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، مشکل نہیں ہے، بچہ کر سکتا ہے، بڑے بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے جو آپ کے دوست، احباب، غریب رشتہ دار ہیں، یہ عمل ان تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے اور اس قیمتی عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس عمل سے فائدہ ضرور حاصل کر لیں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جن کو یہ عمل مل جاتا ہے، الحمدللہ 100% وہ اس کو مجرب پاتے ہیں۔ بس جو ترتیب بتانے لگا ہوں اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو بتاؤں، جس طرح بتاؤں اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% رزلٹ فوری طور پر ملے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 3 کام اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں، پھر اس کے بعد رزق کے متعلق آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو رزق کی فکر نہیں رہتی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ اس بندے کا اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس کا رزق رب روک لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، کھلا پلا نہیں سکتی۔ جس کی آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے، ڈاکٹر اس کو منع کر دیں کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہی نہیں ہیں، بس پانی ہی پینا ہے، یا آپ نے فلاں چیز کھانی ہے، باقی ساری چیزیں آپ کو منع ہے۔ اس سے مراد اس کا رزق ختم ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا رزق ختم ہو چکا۔ لیکن اگرچہ اس کے گھر میں رزق بہت زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھا پی نہیں سکتا، تو اسی طرح جب رب اس کو کھلانا چاہے تو اس کی ساری بیماری فوری طور پر ختم فرما کر وہ جو شخص چاہے کھاتا پھرے۔ اللہ والو، آج کل بہت سارے لوگ علاج کروانے کے باوجود بھی بیماری سے تندرست نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا کر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اور اچانک ایک بابا جی کچھ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، ساری بیماریاں فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ یا جو ہمارے محلے کا سٹور ہوتا ہے اس سے 2 گولیاں لے کر کھائیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اگرچہ ڈاکٹر ہی دوائی دے رہا ہے، وہی علاج کر رہا ہے، لیکن شفا جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جس سے چاہے، جس وقت چاہے آپ کو شفا دے دے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جیسے دوائیاں آپ ڈاکٹروں سے لیتے ہیں لیکن شفا کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں، اسی طرح آپ نے رازق اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور دل میں کسی اور کے بارے میں خیال بھی نہیں آنے دینا کہ یہ وظیفہ مجھے رزق دے گا، یہ عمل مجھے رزق دے گا۔ نہیں، رازق اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو آپ کو شفا مل جاتی ہے، اسی طرح جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ رزق رب ہی آپ کو دیتا ہے، جیسے شفا رب دیتا ہے، رزق بھی رب ہی دیتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر وسیلہ تھا، اسی طرح یہ وظیفہ بھی آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔
بس یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی وظیفوں کی آڑ میں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ مجھے رزق دے گا، یہ عمل مجھے رزق دے گا، تو اس طرح نہیں ہوتا دوستو۔ رازق اللہ کی ذات ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ بندوں کو رزق دیتا ہے۔ رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہیں، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب رزق تجھے اس کی برکت سے دیا جاتا ہو۔ حدیث مذکور اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ قرآن مجید نے چند امور ایسے ذکر کیے ہیں جو بذات خود انسانی ترتیب کے لیے تعمیر
انسانی ترتیب کے لیے تعمیری درس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا تو تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر لوگوں کو تلاش و حصول روزی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھرو اور اس کے رزق میں کھاؤ پیو۔ ایک اور مقام پر تقوی اور پرہیزگاری کو وسعت رزق کا معیار بتایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یعنی اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ کائنات کے مالک و خالق اللہ جل جلالہ کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سر بلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں الہ المالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، جنہیں اللہ مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر، استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہیں۔ ہم درج ذیل سطور میں مختصراً کچھ اصول پیش کرتے ہیں جن کی بجا آوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت و فراوانی کا وعدہ ہے۔ یقیناً ہم رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جدوجہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو ہر شخص کی خواہش ہے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ طلب رزق کے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان میں سے ایک سعی و کوشش بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل، کیونکہ یہ فجر کے وقت اگر کرنا ہے تو پھر جب سورج نکل آتا ہے، سورج نکلنے کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں،
تو پھر اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر ظہر کے بعد کرنا ہے تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، دوسری میں بھی 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایسے تھوڑی مدد آتی ہے کہ بس آپ یوں بیٹھے اور اٹھ کر گھر چلے گئے اور موبائل میں کھیلتے رہے، ساتھ اور وظیفہ بھی عمل بھی کرتے رہے اور رٹا بھی لگاتے رہے، تو اس طرح نہیں۔ دوستو جو ترتیب بتا رہا ہوں خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو یقیناً 100% میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو، آپ کی ہر مشکل کو، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اور غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو 2 رکعت نماز نفل اس عہد کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ پڑھنی ہے کہ کبھی بھی آج کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے، میں کبھی بھی حرام روزی کو اختیار نہیں کروں گا، حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ آپ نے عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب و حلال ہو۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں، اس کے درمیان آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ دوستو آپ نے 101 بار پڑھنی ہے یہ آیت، پھر 1 مرتبہ سن لیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آخر میں آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور اس وظیفے پر بتائے گئے طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ہر طرح کی پریشانی بھی حل ہو جائے گی۔ رزق بھی ایسی ایسی جگہوں سے ملنا شروع ہو جائے گا جہاں پر نہ آپ کا وہم و گمان کبھی گیا ہے، نہ آپ کی سوچ گئی ہے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔